ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي إلى السماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت سورة الفاتحة وخواتيم البقرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے گزشتہ جمعہ بھی بیان نہیں کیا جا سکا۔ آج بھی اپنی طبیعت پر جبر کر کے کچھ معروضات عرض کر رہا ہوں۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب اشہر الحرم میں سے ہے۔ 4 وہ محترم مہینے جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا، جن کو اللہ نے ازل سے احترام والا بنایا، جن کی حرمت اور عزت کو خود اللہ نے بیان کیا، منہا اربعۃ حرم۔ ان میں ایک بڑا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حدیث میں اس کو رجب مضر بھی کہا گیا ہے، چونکہ عرب کے قبائل میں قبیلہ مضر سب سے زیادہ رجب کی تعظیم کرنے والا تھا۔ اس مہینے کا احترام اتنا زیادہ تھا
کہ جیسے ذی الحج میں قربانی کی جاتی ہے، ایسے ہی شروع اسلام میں اور اسلام سے قبل رجب کے مہینے میں رجبیہ قربانی دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اب رجبیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس مہینے میں معراج بھی کروایا گیا۔ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس کی برکات صرف حضور کو نہیں ملی بلکہ معراج کی برکات سے یہ امت سرفراز ہوئی ہے۔ ہم سب کو معراج کی برکات نصیب ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت سے قبل یہ معراج کروایا گیا۔ یہ حضور کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس معراج کا ذکر ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر کا ہے۔ اس زمینی سفر کا ذکر 15ویں پارے کے شروع میں سورہ اسراء کے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ نے فرمایا۔ اس سفر کا دوسرا حصہ آسمانی ہے، سماوی ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اور احادیث میں اس سفر کی تفصیل ہے۔ یہ سفر معراج محیر العقول ہے، عقلوں کو دنگ کر دینے والا ہے، حیران کر دینے والا ہے۔ اس کی حیرت اور اس کے محیر العقول ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے بات کا آغاز ہی سبحان سے فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات نقص سے پاک ہے جس نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلیں، مسجد اقصیٰ اور شام پہنچیں، اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ جائیں اور 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے بیت المعمور تک پہنچیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچیں، پھر جنت کی سیر فرمائیں، پھر عرش بری پہ اللہ کا دیدار فرمائیں، اور پھر نماز کا تحفہ حاصل فرمائیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آخری 2 آیات تحفے میں لیں اور واپس تشریف لے آئیں، اور یہ سارا قصہ اور یہ سارا قضیہ سیکنڈوں میں ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حیرانگی اور پریشانی تو تب ہے کہ جب کوئی بشر، کوئی انسان یہ کام خود کرنے والا ہو۔ فرمایا نہیں، سبحان، یہ کام کرانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔
کمزوریوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ یہ سفر کروانے والی ذات رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے، الذی اسریٰ بعبدہ، جو ہر طرح کی خامیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے اور ہر طرح کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی ہے، سمیٹنے والی ہے۔ لہذا مشکل ہے مخلوق کے لیے، خالق کے لیے یہ کام کروانا کوئی مشکل نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عقلوں میں نہیں آتی، اللہ کا عرش ہمارے عقل میں نہیں آتا، اس لیے فرما دیا سبحان رب العرش العظیم۔ وہ ذات پاک ہے، کمزوریوں اور نقص سے، عیوبات سے پاک ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، بڑے عرش کا رب ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کا عرش اتنا بڑا کیسے ہے کہ اس عرش پہ رکھی ہوئی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ تو جب کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے تو وہ عرش، وہ تخت، وہ سٹیج جس پہ اللہ کی کرسی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا وہ عرش۔ اس لیے فرمایا تمہیں سمجھ میں نہیں آنا، وہ ذات غیر محدود ہے، اس کا عرش بھی غیر محدود ہے، وہ ذات غیر محدود ہے، اس کی کرسی بھی غیر محدود ہے۔ وہ ذات تمہارے عقلوں میں آنے والی نہیں ہے، اس کی کرسی بھی تمہارے عقلوں میں آنے والی نہیں ہے، اس کا عرش بھی تمہارے عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ لہذا تم اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہ کرو، تم کمزوریوں والے ہو، عجز والے ہو، تھکن والے ہو اور ضعف والے ہو۔ تمہارا رب عجز سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، ضعف سے پاک ہے۔ وہ تم اپنی چاہتوں کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی ہر چاہت پوری ہوتی ہے۔ وہ ان سب عیوبات اور کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، لہذا اس کا عرش بھی حق ہے۔ فرما دیا سبحان رب العرش العظیم، وہ ذات پاک ہے جو عرش عظیم کی رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں بھی فرما دیا اپنے لیے بھی اپنی قدرت کے، اپنی عرش میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بھی سبحان لائے، اور اپنے نبی کے معجزہ معراج میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بھی سبحان لائے۔ سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری قوت محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی قدرتوں کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو رب نے لفظ سبحان لا کر ہمیں سمجھا دیا کہ وہ تمہاری طرح کمزور نہیں، کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ تمہاری طرح ضعیف نہیں، وہ ضعف سے پاک ہے۔ وہ تمہاری طرح بے علم نہیں، وہ جہل سے پاک ہے۔ وہ تمہاری طرح محدود قدرت والا نہیں، وہ کامل قدرت والا ہے۔ وہ تمہاری طرح ایسا نہیں کہ جس کا ارادہ پورا نہ ہو، اس کا ہر ارادہ پورا ہونے والا ہے۔ لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پریشانی تو ان لوگوں کو ہو جو اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے ہوں، تم تو اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھنے والے ہو، اور سمجھو یہ کام اللہ کا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے،
ان ساری نقائص سے، عیوبات سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو زمین کو ختم کر دے، وہ چاہے تو زمین کو قائم کر دے، وہ چاہے تو آسمانوں کو ختم کر دے، وہ چاہے تو آسمانوں کو قائم کر دے۔ مشکل انسان کے لیے ہے، خالق کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پہ مشکل نہیں ہے، اللہ پہ آسان ہے۔ اس لیے دنیا کو حیرت ہوتی رہی 1 صدی پہلے تک کہ حضور نے اتنا تیز رفتار سفر زمینوں میں کیسے فرما لیا، فضا میں کیسے گئے، درمیان میں کرۂ نار ہے، آ گئے، اس کو کراس کر کے حضور گئے تو گئے کیسے؟ دنیا حیران ہوتی رہی۔ لیکن یاد رکھو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اللہ نے انہیں کمال کا حفظ بھی عطا کیا تھا، کمال کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات حضرت بنوری نے نقل فرمائی ہے اپنے ایک بیان میں، اور فرماتے ہیں جب حضرت نے یہ بات کہی تو علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم موجود تھے، اور حضرت اور وہ علامہ اقبال خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معتقد تھے، بہت محب تھے، بہت اعتقاد رکھنے والے تھے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈاکٹر اقبال کی موجودگی میں یہ مضمون بیان فرمایا اللہ ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں، اس طرح کا معجزہ عطا فرماتے ہیں جس طرح کے کام میں وہ قوم ترقی کرنے والی ہوتی ہے، جس طرح کے کام میں وہ قوم آگے بڑھنے والی ہوتی ہے، اس امت وہ امت جس کام میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، بڑھنے والی ہوتی ہے، اللہ اس امت کے نبی کو اس طرح کا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مہارت عطا کی تھی میڈیکل میں، وہ طب میں ماہر تھے، میڈیکل میں ماہر تھے، اس دور میں میڈیکل کا عروج تھا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اسی لائن کے عطا فرمائے، اور وہ کیا معجزے عطا کیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ پڑھتے سنتے ہیں، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یحیی الموتى بإذن اللہ، وہ کہتے تھے مردے کو قم بإذن اللہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ، فرمایا میں مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بینا ہو جاتا ہے، میں برس کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں مردے کو قم باذن اللہ کہتا ہوں، وہ اٹھ جاتا ہے۔ 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے، مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، وہ فوت ہو گیا، تشریف لائے، فرمایا قم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کافی عرصہ زندہ رہا۔ ایک مائی روتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا معصوم بچہ ہے، مر گیا ہے، ایک ہی بچہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا، اس بچے سے کہا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو گیا۔ ایک عاشر تھا، چنگیاں کاٹنے والا، وصول کرنے والا، وہ مر گیا، فرمایا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام کی قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے کہا قم باذن اللہ، تو حضرت سام کی قبر پھٹی، حضرت سام باہر آ گئے، باہر آ کے پوچھتے ہیں
منظر دیکھ کر اقامت القیامہ، قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت سام کہنے لگے پھر مہربانی کر مجھے واپس سلا دے۔ حضرت سام زندہ ہوئے اور اللہ کے نبی کو ریکویسٹ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ سلا دیا۔ یہ 4 مردے زندہ کیے اور سینکڑوں مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گئے، اور 20 برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گئے۔ قوم میڈیکل میں ترقی کر رہی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، روح اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ یہ میڈیکل کے ماہر بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور انہیں بھی یقین ہو گیا کہ عیسیٰ کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں، کوئی ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم نہیں، معجزہ اس لائن کا ہے لیکن ایسے کمال کا ہے کہ اس نے عاجز کر کے رکھ دیا امت کو، اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ قوت و طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ نبی وقت ہیں، یہ رسول وقت ہیں۔ تو جس قوم نے، جس امت نے جس شعبے میں ترقی کرنی ہوتی ہے، اس امت کے نبی کو ویسے معجزات دیے جاتی۔ امت محمدیہ نے ترقی کرنی تھی، سائنس میں بھی، میڈیکل میں بھی، تیز رفتاری میں بھی، سفر کے جدید ذرائع میں بھی۔ سائنس پھوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے، آغاز ہو رہا ہے سائنس کا۔ جہاز تو اڑے 1919 میں، اور بجلی 100-150 سال پہلے آئی، اور یہ میڈیکل اور آپریشن بھی 1.5 صدی پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس میڈیکل کا آغاز ہو رہا ہے حضور علیہ السلام سے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا آغاز اسی طرح ہوا۔ حضور آرام فرماتے، حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، مجھے اٹھا کے فرشتے زمزم کے کنویں کے پاس لائے، میری سرجری کی، ہارٹ سرجری کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اس امت نے ہارٹ سرجری پہ آنا تھا، یہ اب آ رہی ہے، ابھی بھی مکمل سرجری پہ تجربات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سے ہارٹ سرجری کا آغاز کروا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، اللہ کے فرشتے نے سینہ چاک کیا، ہارٹ کو نکالا۔ حضور فرماتے ہیں سونے کی تشتری لائی گئی جنت سے، جنت سے سونے کی پلیٹ لائی گئی، میرا دل نکال کے پلیٹ میں رکھا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، میرا دل نکال کے پلیٹ میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا، اور میرے دل سے آلائشیں ہٹائی گئیں، دور کی گئیں، پھر واپس میرا دل رکھا گیا، میرا سینہ سی دیا گیا، میرا سینہ برابر کر دیا گیا، اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہارٹ سرجری کا آغاز ہو گیا ہے، اور آج ترقی کرتے کرتے دل، ان کے آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے تجربات بھی ہو رہے ہیں کہ دل کو الگ کر کے کچھ وقت گزارا جائے اور پھر دل کو دوبارہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج کے ایک معجزے میں بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ جبریل امین میکائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت سے آئے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، شق صدر کیا گیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ہوا۔ آپ 10 سال کے تھے، اسی طرح آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کا قلب اطہر پلیٹ میں رکھا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھو کے واپس رکھا گیا۔ پھر نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، پھر معراج کے موقع پر ایسا ہوا، پھر ایک بار ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے نبی کے قلب اطہر کو
زمزم سے دھلوایا، اس سے دنیا کی آلائشیں ختم کروائیں، دنیا کے اثرات کو ختم کروایا اور زمزم کے پاکیزہ اور مطہر پانی کے ساتھ دھو کر واپس دل میں رکھوایا۔ دوسرا یہ پیغام بھی دیا کہ اس طرح بھی یہ امت ترقی کرے گی۔ اور تیسرا ایک پیغام اور بھی دیا کہ لوگ کہتے ہیں دل سینے سے نکل جائے آدمی مر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا قلب اطہر سینے سے نکال کے پلیٹ میں رکھا گیا۔ حضور فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی پہ موت نہیں آئی، بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کا پر وفات ہوئی اور آپ کی روح مبارک جسد اطہر سے نکالی گئی اور آپ قبر میں دفن کیے گئے۔ جیسے دل الگ ہونے کے باوجود حضور مردہ نہیں ہے، ایسے روح نکل جانے کے باوجود قبر میں حضور مردہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو قبر میں بھی حیات حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ اللہ چاہتے تو جنت سے پلیٹ منگوائی تھی، کوثر کا پانی بھی جنت سے منگوا لیتے۔ حوض کوثر کا پانی پیو گے نا انشاءاللہ روز محشر حضور کے ہاتھوں سے پیو گے۔ اللہ میاں اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے حوض کوثر کا پانی بھی منگوا لیتے۔ پلیٹ منگوائی کہ نہیں منگوائی؟ یہ سونے کی پلیٹ منگوائی، لیکن اللہ نے حوض کوثر کا پانی نہیں منگوایا بلکہ زمزم کے پانی سے دھلوایا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی مسلمانوں کہ اللہ نے یہ تمہیں زمین پر زمزم کا پانی دیا ہے، یہ کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ یہ ایسا مبارک پانی ہے زمزم کا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس پانی کی قدر کرو۔ اس کی نسبت بھی دو نبیوں کی طرف ہے، ایک اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے اور ایک حضور علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ٹھوکر سے یہ چشمہ نکلا تھا، پھر دب گیا تھا، پھر گم ہو گیا تھا، پھر آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اس کو کھودا تھا اور اس کو کھود کر پھر اس کا پانی نکالا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور حضور کا جھوٹا پانی اس زمزم میں شامل ہوا تھا۔ اس لیے قیامت کی صبح تک جو بھی زمزم پیے وہ اس نیت سے پیے کہ میں حضور کا جھوٹا پی رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جھوٹا پی رہا ہوں۔ حضور کو لے جایا جا رہا ہے۔ مسلم کی روایت ہے میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا تھا۔ یہ خچر سے کچھ چھوٹی تھی، گدھے سے کچھ بڑی تھی سواری، مجھے اس پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس امت نے بجلی بھی ایجاد کرنی تھی، اس لیے رب نے اپنے نبی کو سواری بجلی والی عطا کی، براق عطا فرمایا۔ براق کا معنی، براق برق سے، برق کا معنی بجلی، تو یہاں نظام حیات بجلی سے چلنا تھا۔ چنانچہ آج اسٹیم سے اور بجلی سے کارخانے چل رہے ہیں، بجلی سے مشینری چل رہی ہے، بجلی سے نظام مملکت چل رہا ہے۔ بجلی بند ہو جائے تو زندگی ساکن ہو جاتی ہے۔ تمہارا آٹا بھی اب بجلی سے پیسا جا رہا ہے، تمہارا پانی بھی زمین سے بجلی کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، تم گرمی سردی کا علاج بھی بجلی کے ساتھ کر رہے ہو، تم پانی کو ٹھنڈا اور گرم بھی بجلی کے ساتھ کر رہے ہو۔ بجلی تمہاری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی کے لیے سواری بجلی والی منتخب کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ اور آج تم بجلی کی رفتار معلوم کرو، ایک سیکنڈ میں کتنے لاکھ کلومیٹر بجلی سفر کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں اس کی تیز رفتاری کو بتا دیا۔ آپ علیہ السلام جب
تشریف فرما ہوئے اس براق پر تو یہ شوخی دکھانے لگا، یہ خوشی سے جھومنے لگا۔ یہ خوشی تھا کہ مجھ پہ دو جہاں کے سردار تشریف فرما ہیں اور ان کے ادب کے تقاضے ہیں، اس لیے جبریل امین نے اس براق کو مخاطب کر کے کہا، او براق تو جانتا نہیں ہے تجھ پر کون سوار ہے، تجھ پر دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ تو جب براق کو متوجہ کیا گیا تو خوشی اپنی جگہ، لیکن وہ ادب رسول میں ٹھہر گیا، با ادب بن گیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، عمر آپ کے ساتھ تھے، عثمان آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ چاروں شخصیات روزہ جبل احد پہ سوار ہوئیں تو اب وہ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، جھومنے لگا خوشی سے، لیکن یہ ادب کے خلاف تھا۔ تو میرے آقا نے پہاڑ کو متوجہ کیا، حدیث میں آتا ہے پہاڑ کو متوجہ فرمایا، اور پہاڑ کو متوجہ کر کے فرمایا، اسکن یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، یہ مقام ادب ہے، تو جانتا نہیں تجھ پہ اللہ کے نبی ہیں، تجھ پہ صدیق ہیں، تجھ پر عمر اور عثمان جیسے دو شہید ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ ٹھہر گیا، وہ ٹھہر گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگلے لمحات میں شام پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ آپ براق سے نیچے اترے، جبریل امین نے آپ کی براق کی مہار کو پکڑا، یہاں ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی کے ساتھ اور اس کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور مسجد اقصیٰ تشریف لائے، مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، مسجد حرام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ سبحان الذی اسریٰ، سبحان کیوں کہا میں بتا چکا ہوں، تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ پیدا ہو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اس نے چاہا حضور کا معراج بھی ہو گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب توجہ کرو ذرا، قرآن کے اسلوب پہ غور کرو۔ حضور گئے نہیں، لے جائے گئے، حضور بن بلائے نہیں آئے، اللہ کی دعوت پر تشریف لے گئے، خود نہیں گئے، فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لے گئے، جبریل اور میکائیل کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لے گئے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضور نے جب اتنی ترقی کی، اتنا عروج حاصل کیا، اتنا کمال حاصل کیا کہ دل مبارک سینے مبارک سے نکال کر اس کو دھو کے دوبارہ رکھا گیا، اتنی تیز رفتار اور فقید المثال سواری دی گئی اور مسجد اقصیٰ میں پہنچایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور عرش معلیٰ تک پہنچے۔ تو یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہو گئے، یہ تو کوئی اللہ تعالی جیسی ہی مخلوق ہیں، یا خود یہ اللہ تعالی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی انسانیت سے الگ کوئی مخلوق ہے، کوئی ملک ہیں، کوئی فرشتہ ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ لفظ سبحان لگایا اور حضور کے ساتھ صفت عبد کو لگا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اس سارے عروج کے باوجود، رفعتوں، عظمتوں اور کمالات کے باوجود حضور پھر بھی عبد ہیں، حضور پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، حضور پھر بھی بشر ہیں، حضور پھر بھی انسان ہیں، حضور پھر بھی عاجزی والے ہیں۔ رفعت اتنی کہ جبریل نیچے، حضور اوپر، عظمت اتنی اور عاجزی اتنی کہ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں میں ملک نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کو ملک نہیں کہا، فرمایا میرا نبی اتنی عظمت کے باوجود عاجزی والا ہے۔
عبد سے عاجزی ظاہر ہوتی. الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عاجزی والے بندے کو سیر کروائی. حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہیں فرشتہ آیا حضور کے پاس، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو آپ بادشاہ بن کر رہیں، چاہیں تو عبد اور عبدیت اور عاجزی والے بن کے رہیں. حضور نے جبریل کو دیکھا، جبریل امین نے مشورے کے لیے جبریل امین کو دیکھا. جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ کو عبدیت اور عاجزی بڑی پسند ہے. سبق ملا کہ اگر تمہیں اللہ عروج بخشے، عزت دیں، تو شاہانہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا. دیکھو حضور کو اتنی عظمت ملی، اس کے باوجود ان میں عبدیت بھی ہے، تواضع اور عاجزی بھی ہے. حضور علیہ السلام مجسمہ تواضع تھے، عاجزی آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، ابو بکر ساتھ تھے. آ کے تشریف فرما ہوئے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. تو حضرت ابو بکر اپنی چادر لے کے کھڑے ہو گئے اور حضور پہ چادر پھیلا کے سایہ کر دیا. تو سب جان گئے یہ حضور ہے، یہ ابو بکر ہیں، یہ مخدوم ہیں، یہ خادم ہیں، یہ آقا ہیں، یہ غلام ہیں. ایسی عاجزی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج تکبر میں لوگ ایسے لگتا ہے زمین کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے. ایسے لگتا ہے تکبر کے ساتھ جیسے کہ یہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا. قرآن کہتا ہے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ سکتا ہے. میاں اپنی حدود میں رہے، اپنی قیود میں رہے، عاجزی میں رہے. جو مقام اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. آج اگر حکومت مل گئی، آج اگر اقتدار مل گیا، آج اگر تمہیں افسری مل گئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ بندوں کو کھا جاؤ، خلق خدا کو ذلیل کرو، انسان کو انسان نہ سمجھو، جو دل میں آئے وہ کر گزرو. اس کو ڈھک دو، اس کو مار دو، اس پہ جھوٹا پرچہ کر دو، اس کو لمبا کر دو، اس کے کپڑے اتار لو، اس کو فلاں کر دو، اس کو فلاں کر دو. یہ میری سلطنت میں چل کیوں رہا ہے، یہ یہاں رہتا کیوں ہے، یہ میرے سامنے بولتا کیوں ہے. اور انسان بنو. یہ چند روزہ عزتیں اور اقتدار ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جا کے دیکھو مجھے کل کے اسیر آج کے وزیر نظر آ رہی ہیں، اور کل کے وزیر آج کے اسیر نظر آ رہے ہیں، اور کل کے اسیر اور جو آج وزیر ہے یہ کل کے اسیر ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے انسان کے بچے بنو. جو کل والے تھے ان سے بھی کہتا ہوں انسان بنو، جو آج والے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں انسان بنو. انسانیت سے باہر نہ نکلو. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. اسی تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا. اللہ کو تکبر نہیں بھاتا. حدیث میں آتا ہے رب ذوالجلال کہتے ہیں الکبر ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھینے گا میں اس کو پاش پاش کروں گا، ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. بندے کو عبدیت اور عاجزی جچتی ہے، اللہ کو کبر اور بڑائی جچتی ہے. اس کی بڑائی کی چادر مت چھین ورنہ وہ تجھے توڑ ڈالے گا. عاجزی اختیار کر. عاجزی من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو مٹا دے وہ تجھے اونچا کرے گا.
اور جتنے بھی ہنر والے ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، ایک درخت وہ ہے جس پہ پھل لگا ہوا ہے، ایک درخت وہ ہے جو خالی ہے، جس کی ٹہنیاں خالی، جس کی ٹہنیاں خالی ہیں اس کی ٹہنیاں اونچی ہیں، جن ٹہنیوں پہ پھل لگا ہوا ہے وہ جھکی ہوئی ہیں، وہ جھکی ہوئی ہیں۔ وہی جھکے گا جو عظمت والا ہوگا، وہی جھکے گا جو کمال والا ہوگا۔ عظمت اور کمال جھکنے کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، صحابہ سے کو کام تقسیم کیا، آپ خود کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، ہم جو خادم ہیں کس لیے ہیں؟ فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، میں تم سے زیادہ اجر میں حریص نہیں ہوں، میں تم سے زیادہ اجر میں حریص ہوں، مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی ثواب چاہیے، میں بھی کام کروں گا۔ مسجد نبوی بن رہی ہے، صحابہ بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، حضور بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی عاجزی تھی۔ صحابہ بھی نیچے بیٹھے ہیں، حضور بھی نیچے بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے کس کو؟ بولو بولو کس کو؟ بندے کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نور بن گئے تھے، نہیں جی وہ تو خدا بن گئے تھے، جو عرش پہ بجاتے تھے انی ان اللہ کی بینسری، وہ زمین پہ عبدہ بن کے اتریں گے، لا حول ولا قوت الا۔ پرلے درجے کی جہاد، حضور کو خدا بنا دیا۔ کہتے ہیں جب حضور اوپر گئے تو وہ یہ بن گئے، یہ وہ بن گئے، یہ جہالت ہے پرلے درجے کی۔ اللہ نے اپنے نبی کو عظمتوں کے تاج پہنا دیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، یہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں، آپ جانتے ہیں، اللہ اس کو آزادی نصیب کرے، آمین کہو۔ یہودی جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز کے لیے سفر کرو تو 3 مسجدوں میں کرو، بس باقی سب مسجدوں میں نماز کا ثواب برابر ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو اگر مسجد میں اجر اور ثواب کے لیے سفر کرنا ہو۔ مسجد الحرام، ایک مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسرا وہ مسجدی میری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک نماز پڑھو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک نماز پڑھو 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اقصیٰ کا معنی دور، چونکہ یہ مسجد کعبے اور مسجد نبوی کی بنسبت دور ہے، اس طرف والوں کے لیے یہ مسجد دور ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا بہت ساری شخصیات موجود ہیں، مصلی خالی پڑا ہے۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھا دی اور امام الانبیاء بن گئے، امام الرسول بن گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ 1.25 لاکھ نبی تھے جو حضور کے اعزاز میں، استقبال میں اللہ نے ان کو یہاں بلوا لیا تھا، جمع فرما لیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے چڑھا دیا گیا اوپر۔ آپ کہ اس امت نے جہاز بھی بنانے تھے، میزائل بھی بنانے تھے، آپ کی اس حضور علیہ السلام کی اس امت نے سیارے بھی بنانے تھے۔ اللہ نے سائنس کی یہ قسم بھی حضور کے عمل سے پھوٹ دی۔
हुजूर के अमल से ये साइंस फूटी है, निकली है। अब हुजूर ऊपर जा रहे हैं और अल्लाह के नबी चढ़ते जा रहे हैं। बाद रिवायात में आता है सीढ़ी लाई गई। आप सीढ़ी को लिफ्ट कह सकते हैं, उस वक़्त लिफ्ट की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हुजूर के मेराज की बरकत से उम्मत को लिफ्ट भी मिल गई। बाद रिवायात में वैसे चढ़ने का जिक्र है। उलमा कहते हैं ज़मीन व आसमान के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। आनन फानन ये मसाफत तय हो गई। जिबरील आपके साथ है। पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। मन कौन है? जिबरील। जिबरील हूँ। मम्मा का आपके साथ कौन है? मोहम्मद सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम है। हल उरसिला इलैहि, इनको बुलाया गया है, अदब सिखाया गया। बिन बुलाए कहीं ना जाओ, जब कोई बुलाए तो ज़रूर जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बिन बुलाए दावतों में जाने वालों को चोर और डाकू करार दिया। फरमाया जो बिन बुलाए गया चोर बन के गया, डाकू बन के निकला। बाज़ लोगों की आदत होती है, भूख जो लगी है वल पुज गया, शादी हाल है, देते समझें पुतरेता है, पुतरेता समझे देता है, खा पी के वापस आ गए। भाई ये जायज़ नहीं है शरान, ये नापसंदीदा बात है। हल उरसिला इलैहि, इन्हें बुलाया गया, जी इन्हें बुलाया गया। अब आसमान का दरवाज़ा खुला। पहले आसमान पर अब्बा आदम अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल के लिए मौजूद। अस्सलामु अलैका बिल इब्न सालिह वल वलद सालिह, मरहबम बिल इब्न सालिह वल वलद सालिह। प्यारे बेटे, नेक बेटे, मरहबा। प्यारे बेटे, नेक बेटे, अस्सलामु अलैकुम। मुलाकात हुई, मुख्तसर सी मुलाकात। फिर ऊपर दूसरा आसमान, इसी तरह सवाल हुआ, वहाँ इस्तक़बाल किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। फिर तीसरा आसमान इस्तक़बाल किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। चौथा आसमान इस्तक़बाल करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पाँचवा आसमान इस्तक़बाल करने वाले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठा आसमान इस्तक़बाल करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम। सातवां आसमान इस्तक़बाल करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर ऊपर ये क्या है? ये बैतुल मामूर है, ये फ़रिश्तों का काबा है। 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं। जो एक बार आकर इबादत करता है फिर क़ियामत तक उसे मौका नहीं मिलता। ये सिदरतुल मुंतहा है, फिर अल्लाह की का दीदार है, फिर अल्लाह ताला ने नमाज आता फरमाई। हुजूर मेराज से बतौर ख़ास 2 चीज़ें लाए। उम्मत को तो मेराज में जो तोहफ़ा मिला है वो इन 2 चीज़ों का मिला है। उन 2 चीज़ों की कदर करो। हुजूर मेराज से नमाज लाए। नमाज कहाँ मिली हमें? मेराज से। बाबा मेराज पे चिरागा करना सीखे हो तुम, नमाज पढ़ना नहीं सीखे। हुजूर ने तो चिरागा नहीं करवाई थी। यकीन ही नहीं है कि कौन सी रात मेराज हुआ। शदीद इख्तिलाफ है सीरत निकारों का कि तारीख़ कौन सी थी। इसलिए कि सहाबा का मिजाज मनाने का नहीं था, अपनाने का था। न वो मिलाद मनाते थे बल्कि मिलाद अपनाते थे, अमल करते थे। न वो मेराज मनाते थे बल्कि मेराज अपनाते थे। न वो बरसियां मनाते थे, न वो सालगिरह मनाते थे। अगर ये मनाते होते तो फिर उम्मत में इख्तिलाफ ना होता, तारीख़ यकीनी होती। हुजूर मेराज पे तशरीफ़ ले गए, मेराज अपनाओ। नबी नमाज का तोहफ़ा लाए, नमाज की पाबंदी करो। 50 नमाजें थीं। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे तख़फ़ीफ़ करवाते गए, 5 रह गईं। फरमाया उम्मत से कह दो नमाज 1 पढ़ेंगे सवाब 10 का दूंगा। नमाजें तुम दिन रात में 5 पढ़ोगे, तुम्हारा रब ऐसा करीम है तुम्हें सवाब 50 नमाजों का देगा। सुभान अल्लाह कहो। अब ये कैसा उम्मती है, 5 वक़्त नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। अब हमारी नमाज भी क्या है? 8 के नमाजी हैं, खाट के नमाजी हैं, 360 के नमाजी। खुदा का खौफ करो। अल्लाह के घर में आए हो। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में है। मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली बाहर है, तड़पता है। और अल्लाह के बंदो, मस्जिद में आए हो, नमाज तो पूरी पढ़ के जाओ।
دوڑ لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. نماز لائے حضور معراج سے، نماز پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر والیوں کو پڑھاؤ، نماز کا گھر میں ماحول بناؤ، نماز میں گھر میں نماز کی جگہ بناؤ. بڑے نقشے بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹی وی لاؤنج، کچن، یہ ڈرائنگ، یہ ڈائننگ، یہ فلاں. ارے میاں کو پریئر روم بھی بنا لو، کوئی نماز کا کمرہ بھی بنا لو، وہاں چھوٹی سی کارپٹ بچھا دو، مصلے بچھا دو، قرآن پاک رکھ دو، تسبیحات رکھ دو، وہاں وظائف کی کتابیں رکھ دو کہ اٹھے اور یہاں بیٹھ کر کچھ اللہ اللہ بھی کر لے. ہاں کہتے ہیں اوسطاً ہر بندہ دن میں 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے. ایسی نحوست آئی ہے کہ عام آدمی 24 گھنٹے میں کم از کم 7 گھنٹے موبائل اس کے ہاتھوں میں. 7 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس حضور نماز لائے. آج اللہ کے نبی کے معراج سے حصہ لینا چاہتے ہو تو نیت کرو آج کے بعد مسجد میں نماز ادا کرو گے. سب کہو انشاءاللہ. مانگو اللہ سے، اللہ توفیق دے گا. جزاک اللہ. حضور سورہ بقرہ کا آخری رکوع لے آئے، آخری 2 آیتیں لے آئے. یہ بڑا تحفہ ہے. حضور نے فرمایا جو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے رات کو، کفتا ہو، تہجد کا اجر اسے نصیب ہو جائے گا، تہجد کا ثواب نصیب ہو جائے گا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ پوری آیتیں پڑھو. فرمایا اللہ تمہیں تہجد کا ثواب عطا کرے گا. اپنے عرش کے خزانے میں سے اللہ نے تمہیں یہ 2 آیتیں عطا کی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمدللہ رب العالمین. یہ نیا رسالہ آیا ہے، بڑا شاندار ہے. اس میں سبحان اللہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها